ٹھیک ہو یہ ٹھیک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. برابر کر لیں اس کو، پیچھے کر لیں، یہ دونوں برابر بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے انتہائی قابل احترام انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ سینٹرل کمیٹی کے سینئر نائب صدر جناب محسن صاحب، جناب سیکرٹری جنرل صاحب انوار حسین صاحب، انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ ڈھاکہ کے چیئرمین جناب شہید اللہ صاحب، اور ڈھاکہ انجمن کے سیکرٹری جناب سراج الحق صاحب، اور جناب ڈھاکہ قادریہ طیبیہ کے پرنسپل جناب عبدالعلیم رضوی صاحب، حاضرین محفل، میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، دوستو، السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ آج ڈھاکہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا، اس پورے مہینے جو ہے ہمارے لیے پورا مہینہ احترام کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کو ہم سب کے آقا نبی آخر الزمان رحمت للعالمین فخر موجودات اور شفیع المذنبین حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور یہ آپ دنیا میں تشریف لائے، اور یہ ایسا آپ کی تشریف آوری ایسے وقت میں ہوئی جہاں دنیا کے اندر مکمل اندھیرا تھا، اور اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا میں اندھیرا ہی رہتا. اور آج ہم اگر روشنی میں ہیں، آج اگر ہمیں زندگی کے حوالے سے
آج اگر ہمیں روشنی ملی ہے، آج اگر ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کا رستہ ملا ہے، آج ہمیں غلامی سے نجات ملا ہے، اور آج جب کہ انسان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ اپنی زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیتا تھا، فخر تکبر کا عروج تھا، اور ہر انسان جتنا اس کا غرور ہوتا اتنا ہی وہ اپنے لیے ایک خدا بنا لیتا تھا، جتنا متکبر ہوتا، جتنا اپنے آپ کو وہ سمجھتا، اپنے لیے خود ہی ایک خدا بنا دیتا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے خداؤں کا جمعہ بازار لگ جاتا۔ اگر آپ نہ آتے، آج ہم جب سوچتے ہیں اس گمراہی کے دور کو، اور حضور کی آمد پہ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو، آپ کو پیدا فرما کر ہمیں ان جہالت کے اندھیروں سے نجات ملی، اور حضور کے نور نے پورے کائنات کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ تو میرے ساتھیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کا شکر بجا لانا واجب ہوتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، خدا شکر خدایا، کہیں نوکری مل گئی، جی شکر ہے، کھانا مل گیا، اچھا مل گیا، جیسا مل گیا، اللہ کا شکر۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر بجا لاتے ہیں، تو اتنا بڑا جو انقلاب آیا، اتنی بڑی جو تبدیلی آئی، انسانیت کو انسانیت کے منصب پہ اگر کسی نے فائز کیا تو وہ میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ آج اگر ہم انسان کہلانے کے قابل ہیں تو ہمیں حضور نے اس قابل بنایا کہ ہم انسان کہلانے کے قابل ہوئے۔ جب اتنا بڑا انقلاب آیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکر بجا لائیں، اور اتنی بڑی نعمت پہ شکر بجا نہ لائیں، بدنصیبی ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کلمہ گو ہیں، جن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، ساری عمر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، لیکن محمد الرسول اللہ جب تک نہیں پڑھیں گے، آپ اس دائرے کے اندر، اس کے ارد گرد تو آپ چکر لگا سکتے ہیں، اس دائرے کے اندر آپ نہیں آ سکتے۔ اسلام کے اس دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے، وہ دروازہ میرے آقا کا دروازہ ہے۔ تو وہ مسلمان آپ خوش قسمت ہیں جو جس کی جس حیثیت ہے، خوشی کا اظہار کرنے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، جلوس نکالا، میلاد کر رہے ہیں، خوش قسمت ہیں۔ کچھ ہمارے دوست بدقسمت بھی ہوتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے وہ بحث کی کہ جناب آپ 12 ربیع الاول مناتے ہیں، حضور تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول، تم 9 ربیع الاول، چلو ہم یہی صحیح 9 ربیع الاول تو مناؤ خدا کے بندے۔ اگر 12 ربیع الاول نہیں مناتے اور تمہارا خیال ہے کہ حضور
9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बिस्मिल्लाह 9 रबीउल अव्वल को मनाओ। हम तो 1 रबीउल अव्वल से हमने मीलाद मनाना शुरू किया है। हमारा तो पूरा महीना मीलाद है। और मोमिन का तो पूरी जिंदगी मीलाद है कि हुजूर की तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारी तो और हुजूर की शान, ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। इस जुबान से हमारी कितनी लघु बातें हो जाती हैं, कितनी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि करने नहीं चाहिए होती हैं। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। दिन में कितनी दफा हमसे गीबत हो जाती है, और हमारा तो अल्लाह माफ करे, ये बड़ा कोई खुशकिस्मत महफिल होगी कि जहां से कोई साथी 2-4 साथी बैठे हों और एक साथी उठ के चला जाए और उसके पीछे बात ना हो, तो ये बड़ा खुशकिस्मत होगा। क्योंकि जो भी उठता है ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने ये किया, उसने वो किया, और ये गीबत जो है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम गुनाहगार जो हमारे मुंह से जहां अच्छी बात भी होती है वहां बुरी बातें भी हो जाती हैं। तो जो शान है मेरे मौला की, उस शान के मुताबिक तो हमारा मुंह भी नहीं है कि आप हुजूर की शान को हम बयान कर सकें। 1000 बार बिशोयम दहन बमुश्को गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तम कमाल बेअदबी। हाँ जी मौलाना साहब जी, अच्छा कि 1000 बार बिशोयम, अगर मैं अपनी जुबान को 1000 दफा दहन ब मुश्क और गुलाब, मुश्क और गुलाब से अगर मैं अपनी जुबान को 1000 दफा धो लूं और उस हजूर का नाम लेने के लिए, तो फिर भी हम वो उस काबिल नहीं बना सकते कि 1000 बार भी स्वयं दहन ब मुश्को गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। और ये भी तो अगर ये किसी आशिक से, किसी दिल वाले से अगर आप पूछें तो हमारे मुंह तो इस काबिल ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं देखा कि उस हस्ती का नाम लेने के लिए अल्लाह ने हम पे करम किया, एहसान किया। और क्या करम किया कि भाई गुनाहगार हो तो वो आका ही गुनाहगारों के हैं, स्याहकार तो वो स्याही धोना ही तो आका ने ही धोना है। अल्लाह ने रास्ते बता दिए कि बिल्कुल हमारी ज़बानें इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने क्या किया कि हुजूर का नाम लेने के लिए बस हमारी दरूद और सलाम में खुद अपनी शिरकत फरमा दी। जी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हुजूर पे दरूद भेजते हैं, तुम भी भेजो। और जब अल्लाह शामिल हो जाए, उसके फरिश्ते शामिल हो जाएं, तो हम जैसे गुनाहगार भी
وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ رضائی جانتے ہیں نا، شیٹ، وہ اس کو رنگ ساز جو تھا وہ رنگ دے رہا تھا رضائیوں کو، تو وہ دو رہا تھا کوئی آدمی، اس نے اپنے بغل میں اپنا دسترخوان بھی رکھا ہوا تھا، تو وہ اب کام کر رہا تھا، اس نے کہا یار تم یہ جو رضائیوں کو رنگ رہے ہو، میرا چھوٹا سا دسترخوان ہے اس کو بھی رنگ دو جی، تو اس کا بھی دسترخوان اس میں رنگ گیا۔ ہم بھی تو جا میرے آقا پہ فرشتے اور اللہ درود بھیج رہے ہیں، ہم بھی اس کسی کونے میں چلے جاتے ہیں، ہم بھی اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا درود بھی شامل ہو جائے۔ ہم گناہگار ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن جب نسبت ہوتی ہے، جب آپ نسبت ہمیں بڑا کر دیتی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب ایک ایسے کام میں ہم پڑ جاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے فرشتے کریں اور ہم بھی ساتھ مل جائیں، تو بڑے سے بڑے گناہگار کا بھی کام ہو جاتا ہے، اس کو اس کی منزل مل جاتی ہے۔ اور ساتھیو یہی چیز ہے، بڑا کرم ہے میرے مولا کا، بڑا احسان ہے کہ ہمیں آقا دے دیے، حضور کے امتی بنا دیا، آپ کا کلمہ گو بنا دیا، آپ کے نام لیوا ہم ہو گئے، اور کل قیامت کے دن مختلف پیغمبروں کی امتیں ہوں گی، لیکن تمام امتوں میں جو سرخیل امت ہوگی وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور شفاعت سب بھاگتے پھریں گے، سب پیغمبر کوئی ایک کے پاس اس وحشت کے ساتھ کوئی ایک کا دامن پکڑے گا، کوئی اور کہتا ہے نہیں بھائی میرا کام نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، آخر میں ایک ہی دروازہ ہوگا، وہ میرے آقا کا دروازہ ہوگا، ایک ہی ہستی ہوگی، میرے آقا کی ہستی ہو، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، کوئی اچھائی نہیں کی ہے، لیکن چلتے چلتے اس دامن کو پکڑ لوں گا۔ جب پکڑ لیتے ہیں بس وہ آقا کہتے ہیں چلو تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، یہ بھی گیا وہ بھی گیا، پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن خلوص آقا سے تعلق واجبی تعلق نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا ہی یاد کرو بھائی، اتنی ہی عزت کرو بس جتنے بڑے بھائی کی کرتے ہو، نکلو اس سے باہر، نکلو اس کی شان کے مطابق بات کرو، اس کی رفت جو اس کی ہے اس کے مطابق بات کرو، اس سے اس تعلق کو خلوص سے اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دو، اور جب آپ خلوص سے حضور کی فرمانبرداری میں اپنے آپ کو ڈالیں گے، حضور سے محبت، آپ ساری دنیا کو چھوڑ کے حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرو گے، اس محبت میں خلوص ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ خلوص شرط ہے، خلوص شرط ہے تکمیل آرزو کے لیے۔ کوئی آرزو آپ کی ہو، کچھ کام کرنا چاہتے ہو، کوئی منزل کا تعین ہو، اس تک پہنچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ خلوص شرط ہے تکمیل آرزو کے لیے، ملے نہ کیوں ہمیں منزل اگر تلاش کریں، ملے نہ کیوں ہمیں منزل اگر تلاش کریں، تو ساتھیو خلوص پیدا کریں۔
حضور کی جو شان ہے، آپ کا اللہ کا احسان ہے، آپ میلاد منا رہے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، سارے کام چھوڑ کے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، جلوس کیا، میلاد شریف کو منا رہے ہیں، اور یہی وہ رستہ ہے نجات کا۔ اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک ولی کامل، اپنے وقت کے غوث، ہمارے سروں پہ ان کا ہاتھ ہے۔ ہم نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جی، ید اللہ فوق ایدیہم، ہم نے جو ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھوں، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ جب ایک پیر کامل کی جہاں پہ کسی کو رسائی مل جائے، تعلق مل جائے، پیر کامل مل جائے، پیر کامل کا ملنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جی، آج پیران عظام کا تو اللہ معافی دے، یہ سوشل میڈیا پہ اللہ معافی دے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو ہمیں جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن کی بنیاد رکھی، جامعہ کی بنیاد رکھی، اپنے مریدین کو ایک کام پہ لگایا، اور آپ نے دیکھا کہ آج بنگلہ دیش کے کونے کونے میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی۔ آپ کے بعد طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کا کام تھا، جو خدمت کا کام تھا، انہوں نے کما حق اس خدمت کو پورا کیا۔ طاہر شاہ صاحب نے، انہوں نے بھی، اللہ ان کو صحت دے، انہوں نے بھی ان بزرگوں کے مشن کو آگے لے کے چلے۔ تو میرے ساتھیوں، آپ پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ انجمن آپ کی ذمہ داری ہے، جو حضرت صاحب کے مریدین ہیں، آپ کو انجمن ملا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کو جامعہ ملا، ہزاروں ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں وہ دین سے روشناس بھی ہو رہے ہیں اور دین پھیلا بھی رہے ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ غوثیہ کمیٹی طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، آج ہزاروں لاکھ غوثیہ کمیٹیز جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر دعوت الخیر کی بھی ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی، اور آپ دیکھیں کہ جو ابھی موجودہ کورونا آیا تو بنگلہ دیش کے اندر ہماری جو غوثیہ کمیٹی ہے، اس نے اس مشکل وقت میں باجی کے ان بچوں نے، جبکہ لوگ بے بس ہو گئے تھے، بے سہارا ہو گئے تھے، بیٹا جو باپ کا سہارا ہوتا ہے وہ اس نے باپ کے سہارے کو چھوڑ دیا۔ باپ جو بیٹے سے محبت کرتا ہے اس نے بیٹے کی محبت سے جان چھوڑ دیا کہ بھئی جاؤ، تم جانو، تمہارا کام، میں تمہارے ذمہ نہیں لے سکتا۔ ایسا ہی ہوا جی؟ جی ہاں، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا۔ ان سب چھوڑے ہوں کو
کس نے اپنے سینے سے لگایا؟ جی سب نے چھوڑا، لیکن ایک تعلیم، ایک تربیت، ایک اسپرٹ، ایک روحانی قوت جو ایک ولی کامل نے یہ جو اسپرٹ آپ میں ڈالی، یہ جو جذبہ دیا، اس جذبے نے تمام رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ باپ پیچھے رہ گیا، بیٹا پیچھے رہ گیا، رشتے پیچھے رہ گئے، باجی کے بچوں نے لیڈ لے لی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو کیا ہوا کہ جناب سب چھوڑ گئے، باجی کے بچے آگے آگے، اور اس کی وجہ ہے کہ باجی نے آپ کا ہاتھ، آپ نے باجی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ایسا ہی ہے نا۔ اگر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، کچھ موجود ہوں گے، تو پھر طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آپ جواب نہیں دیتے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ جب بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، تو پھر میں اچھا بولتا ہوں۔ جب میں سمجھ گیا ہوں کہ نہیں ان کا جو ہے وہ بس تھک گئے ہیں، تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ان پہ ظلم نہیں کرتے، پھر آپ کی چھٹی کرا دیتے ہیں۔ تھکے تو نہیں ہے؟ اچھا چلے شکر ہے، چلے شکر ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہاں، آپ نے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے ساتھی ہیں، کتنے نے طاہر شاہ صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک روحانی، ایک رشتے میں ایک، اور جب سلسلہ سچا ہو تو یہ اس کڑی کی مانند ہے، زنجیر کی کڑیاں ہیں جو آپ کے جو یہ سلسلہ، اس میں جو آپ کا جو شجرہ نسب شجرہ ہے، شجرہ شریف جب آپ پڑھتے ہیں جی شجرہ، تو اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کے آپ چلتے ہیں، چلتے 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 خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں۔ وہاں سے اولیاء اللہ کے جو نام لکھے ہوئے ہیں شجرہ آپ پڑھتے ہیں جی جی جی، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جو شجرہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے چلتے 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 غوث اعظم تک پہنچتا ہے، وہاں سے چلتے 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 خواجہ عبد الرحمن شوری تک پہنچتا ہے، وہاں سے چلتے چلتے یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک۔ یہ زنجیر کی کڑیاں ہیں جی، اور یہ زنجیر جو ہے چلتے آپ طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر طاہر شاہ صاحب کے ہاتھ میں، تو یہ کنڈے سے کنڈا لگتا رہا ہے جی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ شکل، 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 مجھے سکھائیں جی۔ زنجیر، تو یہ ایک کنڈا لگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلتے دوسرا تیسرا، چلتے چلتے یہ کنڈے لگتے رہے، اور آخر میں طاہر شاہ حضور کے ہاتھ میں یہ کنڈا آیا، اور اس کے بعد آپ میں سے جو طاہر شاہ صاحب کے مریدین ہیں وہ آپ بھی اس کنڈے کے ساتھ جڑ گئے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ وہ جو کنڈا آ رہا ہے، ایک ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا، چوتھا، پنجا، طاہر شاہ صاحب، کچھ تو طیب شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرید بن گئے تو ان کا کنڈا وہاں لگ گیا، جو طاہر شاہ حضور کے مرید ہیں تو آپ کا کنڈا یہاں لگ گیا، تو یہاں سے کنڈا لگ کے
یہ زنجیر بن گئی. یہ آپ نے بھی پکڑی ہے، یہ زنجیر طاہر شاہ صاحب نے بھی پکڑی ہے، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پکڑی ہے، یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ چھوری رحمۃ اللہ علیہ، چلتے پیر گنگال، چلتے چلتے شیخ عبد القادر، اور آخری سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا آخری سرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ اس زنجیر کا حصہ بن گئے. اور جب یہ بات میں نے کس لیے کی کہ سانپ چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے، مشکل وقت چھوڑنا چاہیے تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا. بیٹا بھئی میری جان ہے، بیٹا مرتے مرنے دو، باپ بابا مرتے مرنے دو، دنیا داری ہے، چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن جن کا کنڈا رحمت للعالمین کے ہاتھ میں ہو، صاحب جو کنڈے کا دوسرا سرا میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں، اور آخری سرا رحمت للعالمین کے ہاتھ میں ہو، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے ساتھیوں، جو غوثیہ کمیٹی نے کیا، ان کو بھی یہ بھی بھاگ جاتے، اگر یہ رحمت للعالمین کا سایہ ان پہ نہ پڑتا، وہ جو زنجیر کا کنڈا ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہ ہوتا، ہاتھ میں حضور کا رحمت للعالمین کا کنڈا ہو، اور یہاں انسانیت مسئلے سے دو چار ہو. دیکھیں حضور کی جو شان ہے، ہمارے تو آقا ہیں، لیکن وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. وہ اس میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، گناہگار بھی ہے، سب کے لیے رحمت ہے. اور پھر جب امتحان میں پڑ گئے، آپ بھی پڑھے، ساتھ ہندو بھی پڑھے تھے نا، ہندوؤں کو بھی تو چھوڑ دیا تھا نا، بابا نے، بیٹے نے، بھائی نے، تو ان کو کس نے ہاتھوں لیا؟ غوث کیوں لیا؟ اس لیے کہ ان کا کنڈا رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تھا. تو ساتھیوں، یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ اپنے مقدر کے بارے میں کچھ پتہ بھی چلا ہے؟ نہیں چلا. اپنی قسمت، مقدر، تقدیر، اس کے بارے میں بھی آپ کو کوئی پتہ چلا یا ابھی تک نہیں چلا؟ کچھ کو چلا، کچھ کو نہیں چلا. نہیں چلا. ہاں، مقدر کے سکندر بن گئے. بھائی نے کہتے ہیں، ارے جاگو بھائی، آپ تو مقدر کے سکندر ہیں. اس امتحان میں اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا. آپ نے دنیا کو بتا دیا، جو حضور کا دامن پکڑ لے وہ بڑے سے بڑے طوفان میں بھی انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے. ساتھیوں، دنیا میں
آج جہاں بھی جائیں نفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں، انسانیت تقسیم ہو چکی ہے، مذاہب کے اندر تقسیم ہے، فرقہ واریت ہے، قتل و غارت ہے، کہیں بم پھٹ رہے ہیں، مسجد محفوظ نہیں، مدرسہ محفوظ نہیں، خانقاہ محفوظ نہیں۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے بھی، چاہے ہندوؤں کے ترمسال ہوں یا دوسرے مذاہب کے، وہاں بھی افراتفری ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے جامعہ کے ہزاروں بچے یہاں سے فارغ ہیں پوری دنیا میں، اور وہ ساری دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور جو آج ہم یوم ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، اور جو موضوع رحمت للعالمین ہے، جو اب ان کی بات کر رہے ہیں، تو میرے ساتھیوں، کرونا ایک امتحان ہے، تھا، اللہ کرے کہ اس امتحان سے ہم باہر نکلیں، لیکن جو آپ نے کرونا میں کردار ادا کیا، یہی آپ آج انسانیت اس کردار کا تقاضا کر رہی ہے۔ آج پوری انسانیت پریشان ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، پوری انسانیت پریشان ہے کہ امن کہاں سے ملے گا، سکون کیسے ملے گا، شانتی کہاں سے ملے گی۔ تو آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے پوری انسانیت کو آواز دیتا ہوں، اگر امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر ایک ایسا پیار اور محبت کا اس دنیا کو گہوارہ بنانا چاہتے ہو، تو آؤ اور میرے آقا کا دامن تھام لو، کلمہ پڑھو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور جامعہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں، آؤ ان کے کردار سے سبق حاصل کرو، اور جب اس راستے پہ چلو گے، حضور کا دامن پکڑو گے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ یہ پیغام ہے ساری دنیا کے لیے۔ ہمارا نجات کی جگہ جو ہے وہ یہی ہے، اسلام ہے۔ ہم پہ جو ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلے اپنے ذات پہ اس کا نفاذ کرو۔ نماز کی پابندی ہے، دیگر امور ہیں، حقوق ہیں جو حضور نے ہمیں بتائے۔ تو جب میلاد مناتے ہیں تو پھر حضور کے اس کردار کو سامنے رکھ کے اور اس کردار کو اپنا کے بیٹیوں کو حقوق دینا، اپنے ہمسائے کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، پوری انسانیت کے حقوق، یہ سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو پہچانیں۔ دین کے لیے جو ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہیں، ہم نے جو غوثیہ کمیٹیز بنی، اللہ کے فضل سے اب غوثیہ کمیٹیز کے ذمے جہاں یہ دوسرے کام ہیں، ان کے ذمے اب دعوت الخیر کا پروگرام بھی غوثیہ کمیٹیز کے ذمے ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جی؟ آہستہ بولتے ہیں، تھک گئے ہیں، ہاتھ اٹھائیں جو تھک گئے ہیں۔
ٹھیک ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑی غلط فہمی ہو گئی، میں نے کہا ہاتھ اٹھائیں جو تھک گئے، آپ سب نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ غلط فہمی ہوئی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ باجی کا بچہ تھکتا نہیں ہے، اس ذمہ داری کو آپ نے پورا کرنا ہے. دعوت الخیر کا نصاب، دعوت الخیر کے نصاب جو ہے وہ جہاں جہاں جی تربیت نصاب غوثیہ کمیٹی، جہاں جہاں غوثیہ کمیٹی ہیں وہاں پہ تربیت نصاب پہنچنا چاہیے جی. اور پھر تربیت نصاب کو لے کر آپ ہفتے میں ایک دن کا چناؤ کریں، وہاں غوثیہ کمیٹی جو مقامی ہے بیٹھ کے، تو ہفتے میں ایک دن بس عصر کی نماز کے بعد بازار میں جا کے دعوت دیں، تاکہ مغرب کی نماز آپ کے ساتھ ادا ہو، اور مغرب سے عشاء تک آپ کو جو تربیت نصاب ہے، تربیت نصاب سے ان کی تربیت کریں. پھر جو آپ کا غوثیہ کمیٹیز کا اپنا پروگرام ہے، جو روحانی تربیت کا ختم غوثیہ ہے، صلاۃ و سلام ہے، یہ روحانی جو آپ کی تربیت اور آپ کی روحانیت کی مضبوطی کے لیے یہ جو پروگرام ہے، وہ اس دن میں آپ کو مغرب سے عشاء تک آپ اس پروگرام کو آگے چلائیں. تو اس پروگرام کو تو میں نے ان سے کچھ اپنی بات کی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہر ہفتے میں ایک دن کا تعین آپ کر لیں، اور اگر بہت زیادہ آپ کے وہ ہو تو 15 دن میں کر لیں، لیکن میرے خیال میں ہفتے میں ایک دن ہو یا 15 دن بعد آپ بیٹھیں گے، اپنی روحانیت کو مضبوط بنائیں. دوسرے جو ساتھی عام بندے ہیں ان کو سلسلے کا پتہ نہیں، ان کو یہ دین کے حوالے سے ان کی کمزوری ہے، تو یہ اس طرح سے آپ کی اپنی بھی تربیت ہوگی اور دوسرے ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی تربیت ہوگی. تو کیا آپ اس پروگرام کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ ساتھیوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اٹھا دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آج جلوس اور میلاد شریف کے پروگرام میں آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ وہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. এই প্রথমে আপনাদেরকে সুযোগ দিলে এই মোবারক দিনে জুলুসের দিনে যারা সিলসিলা আসতে চান সুযোগ আবার সবাইকে সুযোগ দেবে। সবাইকে হাত তোলেন, কারা কারা সিলসিলা আসবেন? সিলসিলা আসবে কারা? সিলসিলার চাদর যাচ্ছে, সিলসিলার চাদর যাচ্ছে, সিলসিলার চাদর দেওয়া আছে। যারা যারা বাইক গ্রহণ করবেন তারা চাদর দেবেন, আর যারা বসে তারা তোমার নতুন নাম নিতে পারবেন। ওই যারা নতুন পয়সা আছে তাদেরকে যে তোমার পাবেন আপনারা সবাই তোমার করবেন। আপনারা খুশি আছেন? আমার খুশি আপনারা রাজি হয়েছে? আপনাদেরকে আমার খুশি আপনারা ওখানে হাতে বাইক চালাবেন।
अल्लाह कबूल फरमाए। বসেন, শুনেন, শুনেন, সব বসেন, সবাই বসেন, বসেন, শুনেন, যারা সিলসিলায় পাঠ করেন, আপনারা নামাজের মতো না বসেন, ডান হাতে কাজ করেন, এইভাবে, ডান হাতে এভাবে ধরেন, আমার দিকে দেখেন, এইভাবে ধরেন, বাম হাত, না, অনেক করতে হবে। যারা সিলসিলায় দাখিল হবেন, নামাজের মতো নয় বসেন, নামাজ পড়েন যেভাবে, চাদরকে ডান হাতে ধরেন, বাম হাত বাম রানের উপরে রাখেন, বাম হাত বাম রানের উপরে রাখেন। শুনেন, আপনারা আওয়াজ করবেন না, কেউ শোর করবেন না। বহুত বড় সুযোগ পেয়েছেন, আল্লাহর মানের হাতে আপনারা হাত করছেন। হুজুর কেবলা আমাদেরকে মেহরবানি করেছেন, হুজুর কেবলা মেহরবানি করেছেন, আপনাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। যারা পুরানো পায়েস, তারা নতুন পায়েসের সাথে সবাই সামিল হয়ে যান, তোবা করবেন সবাই, সবাই তোবা করবেন। आपने हमारा गोशा तो नहीं सुना, নামাজের মধ্যে हमारा गोशा तो नहीं सुना आपने। বাম হাতে ডান হাতে চাতুর্থরণ এভাবে, এইভাবে চাতুর্থরণ, বাম ডানের উপরে হাত রাখুন, তোবা পড়াবেন, হুজুর কাপড় চাদরে ভরে দেবেন, দেওয়ার পরে ডান হাত ছেড়ে দেবেন, ডান হাত ছেড়ে দিয়ে প্রথমে মাপ মুখে মাছ করবেন, প্রথমে এই ডান হাতটা মুখে মাছ করবেন, বাম হাতে হাত উপরে পাজামা দিয়ে পাঞ্জাবি থাকলে পাঞ্জাবি উপরে এই জিনিসকে ভালো করে কলকে মালিশ করবেন, তারপরে করবেন, ভিতরে আপনাদেরকে সবক দিবেন, ওষুধ নসিহত করবেন। এখন সবাই বাইক খাওয়ার সময় হুজুর কাপড় চারার দিকে নজর করেন, সবাই চারার দিকে নজর করেন, এদিকে এদিকে দেখবেন না। হুজুর কাপড় সবাই সবাই সামনে হয়ে যাবেন, সবাই স্টেজে বলেন, এখানে বলেন, যারা যারা আছেন সবাই সবাই সামনে হয়ে যান। এই সিলসিলা হক, সিলসিলা হক, আমাদের মুর্শিদ বরহক, মুর্শিদ কি বরহক। दाएं हाथ से पकड़ लो। আবার শুনেন, আমাদের মতো নয় বসেন, তার হাতে কাপড় করেন, এইভাবে হুজুর কেবলা জমা করার পরে, পায়েস করার পরে, যে হাতে চাদর হুজুর হাতে আছে, হাতে এই চাদরে ফু দেবে, ফু দেওয়ার পরে
প্রথমে ফলো করেন ওই চাদর করছেন যে হাতটা মুখে মালিশ করবেন, তারপরে কলসি তুলে হাতটা তারপরে করবেন এগুলো ওসিয়ত করবে। शुरू करें, तैयार हो। मैं आगे पढ़ूंगा, आपने बाद में पढ़ना है। आप सिलसिला कादरिया में आपकी बैत हो रही है। सैयद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ताहिर शाह साहब को और मुझे खिलाफत अता फरमाई थी, और चूँकि ताहिर शाह साहब सेहतयाब थे और वो बैत का सिलसिला उन्हीं का वो था, चूँकि उनकी सेहत कमज़ोर है तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि इस सिलसिले को आगे लेके चलना है, और जो इस हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, बच्चे हैं, उन सबकी सिलसिला एक ज़रूरत है कि जहाँ सिलसिले के ज़रिए से जब सिलसिले में हम दाखिल होते हैं तो ये पूरा एक अहद है जो हम अल्लाह ताला के साथ करते हैं। तो जिससे आपसे जो अहद लेते हैं, आपके पीर मुर्शिद जो आपकी अहद लेते हैं, तो ये अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी और आइंदा के लिए उससे बचने की ये एक मुआहदा होता है, और ये वो मुआहदा है कि अगर हम इस पे साबित कदम रहे तो ये हमारे निजात का ज़रिया है। तो इस पे अमल करना और अपने गुनाहों से अपने आप को बचाना ये बड़ा ज़रूरी है। इसको माज रस्म न समझा जाए, बल्कि इसको जो हदायत, जो ज़िम्मेदारियाँ आप पे डाली जा रही हैं, और ये है कि ये आपकी ज़ाती इस्लाह, आपकी रूहानियत की मजबूती के लिए ये सिलसिला के अंदर जो शमूलियत होती है, जो अहद होता है, जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए यहाँ तक हमें पहुँचा है, तो ये एक कमिटमेंट है, एक अहद है। अगर हम इस अहद पर पूरा उतरे तो हमारा बेड़ा पार है, और अगर इस अहद की मुखालफत की है तो बस अल्लाह ताला से बस हमारी यही है कि अल्लाह हमारी करम नवाजी फरमाए। तो अब मैं आगे पढ़ूँगा, आपने इस पे बाद में पढ़ना है। सब दाएं हाथ से रुमाल को पकड़ लें, चूँकि ये हाथ पे हाथ रखना होता है, लेकिन चूँकि आप हज़ारों लोगों की बैत जो है वो मुमकिन नहीं है बैक वक्त के हाथ पे हाथ रखा जा सके, तो इसलिए ये पूरी एक लड़ी जो है इसको सबने पकड़ के तो ऐसे करना होता है। तो मैं पहले कहूँगा, आपने उसके बाद अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों
गुनाहों से छोटे बड़े जितने गुनाह किए हैं सब से तौबा करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आइंदा हर ऐसे गुनाहों से तमाम गुनाहों से तौबा करूँगा। अल्लाह ताला आइंदा तमाम गुनाहों से अल्लाह महफूज रखे। आपकी बैत जो है वो सिलसिला कादरिया में हो चुकी है, तो आप के कुछ आपको हदायत मिलेंगी कि आपने पहले कुछ असबाक हैं जो कि मैं पढ़ के आपको फूंकूँगा और उसके बाद आपको असबाक मिलेंगे। क्योंकि सीने पे नीचे से हाथ लगाकर सीने पे फेरे, सीने पे पूरा हाथ फेरे, नीचे से पूरा। आपकी बैत जो है वो सिलसिला कादरिया में हो चुकी है। ये सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होता हुआ और सैयद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ तैयब शाह साहब के ज़रिए आप तक पहुंचा है। तो आप अब सिलसिला कादरिया का हिस्सा बन चुके हैं और आप पर सिलसिले की तरफ से ये वज़ाइफ हैं जो कि आपने अदा करने हैं। मेरे ख्याल में ये काम पहले बंद कर दें। तो आप सबसे पहले जब सुबह फजर की नमाज के बाद आप दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व
مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آپ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ درود شریف آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے. کتنے دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 دفعہ. اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ آپ نے 200 بار پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 بار. درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، پھر الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے 200 بار. کتنی دفعہ؟ 200 بار. پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے 200 بار. ٹھیک ہے. یہ صبح کی نماز کے بعد یہ آپ کی درود شریف لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ، یہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد مغرب کی نماز، فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت، کل 6 رکعت پڑھنے ہیں آپ نے صلاۃ اوابین کے. کیا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ اوابین. صلاۃ اوابین میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 3 دفعہ ایک رکعت میں الحمد شریف کے بعد. عام نماز میں آپ 1 دفعہ پڑھتے ہیں، صلاۃ اوابین میں آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. تو یہ 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، کل 6 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں. تو مغرب کی اذان کے بعد آپ نے، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صلاۃ اوابین 6 رکعت پڑھنی ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو اور پڑھ سکتے ہیں تو مغرب کی نماز صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد آپ یہی جو آپ کو اسباق دیے گئے ہیں، صبح لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ آپ مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کام ہو، ٹائم نہ ہو، تو یہ پھر آپ بے شک اس کو مغرب کی بجائے عشاء کی نماز کے بعد یہ سبق آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صبح درود شریف کتنی دفعہ؟ اچھا. پھر کیا پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ کتنی دفعہ؟ پھر کیا پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بھی کتنی دفعہ؟ اور پھر اللہ، یہ بھی 200. تو آپ کی یہ بنیاد ہے. سلسلے کے دوسرے وظائف بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ جو آپ کی ترقی ہوگی اس کے مطابق پھر آپ پہ وہ ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی. تو ابھی آپ نے یہ جو اسباق آپ کو ملے، 2 چیزیں ہو گئی. ایک آپ نے توبہ کی، سابقہ گناہوں کی، آپ نے تہ دل سے توبہ کی، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے. اللہ کا دروازہ کھلا ہے کہ آپ سب کے دل سے توبہ کریں تو میں توبہ
قبول کرتا ہوں. وہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے کی. گناہوں سے توبہ کرنے پہ اللہ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے. آپ نے توبہ کی, آپ کی توبہ قبول ہو گئی. اب اس پہ قائم رہنا کہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے, آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہو, اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہو. تو اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے, جو بھی کام کرنا ہے اس میں اللہ اور رسول کی رضا جو ہے اس کو سامنے رکھیں. اگر آپ اس پہ ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی. یہ خواجہ عبدالرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات کہی تھی. چنی ان کا ایک زبان ہوتا تھا, اس میں لفظ چنی استعمال کرتے تھے جو پیار سے جب کسی سے بات کرتے ہیں. تو آپ نے خواجہ عبدالرحمن چھوروی نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چنی دنیا وچ یہ زبان میں ہے کہ دنیا وچ رزق دی تھوڑ نہ ہوئے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یعنی دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو, دنیا وچ رزق دی تھوڑ نہ ہوئے, تے آخرت وچ نیکیاں دی تھوڑ نہ ہوئے, کہ زندگی میں رزق کی کمی نہ ہو, رزق کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکیاں کی کمی نہ ہو. تو پھر پوچھا کہ چنگی گل ہے کہ یہ اچھی بات ہے. تو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی اچھی بات ہے. پھر پوچھا کہ دنیا میں رزق دی تھوڑ نہ ہوئے, آخرت میں نیکیاں دی تھوڑ نہ ہوئے, تو چنگی گل ہے, اچھی بات ہے. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ نے کہا جی چنگی گل ہے, یہ اچھی بات ہے. تیسری دفعہ کہا, اور تیسری دفعہ بھی آپ نے کہا کہ چنگی گل ہے, اچھی بات ہے. تو پھر خواجہ عبدالرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گل انجو ہی ہے, کہ بات ایسی ہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ گل انجو ہی ہے, کہ بات ایسی ہی ہے کہ جب آپ آ گئے تو دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو, آخرت میں نیکی کی کمی نہ ہو. تو یہ اچھی بات ہے نا. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ اچھی بات ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اچھی بات تو بس یہ ہے کہ اشارہ ہے کہ آپ اس پہ پابندی کریں, دنیا کا دھندا کریں, کاروبار کریں, دولت کی بھی کمی نہ ہوگی اور آخرت میں نیکی کی بھی کمی نہ ہو. یہ سودا ٹھیک ہے, اس سودے پہ خوش ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول. جی سلام پڑھ لیں. رسول کی سلامی دینے والے خود پڑھتی تھی, حضرت عمرہ سنتی تھی, آواز آتی تھی, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ. طلع البدر علينا من ثنية الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله. غوث اعظم امام التقى
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو بھی حضرات خواجہ عبد الرحمن سید الاولیاء قبلہ سید احمد شاہ نائب مصطفیٰ آقا طیب شاہ ہادیان دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت آل نبی اولاد علی سیدی مرشدی قبلہ طاہر شاہ، سیدی مرشدی قبلہ صابر شاہ، رونق اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں غالب قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدوق میلاد رسول، یا الہی صدوق آل رسول، یہ سلامی عرضنا ہو قبول، مدینے کا چاند ہزاروں سلام، مدینے کا چاند لاکھوں سلام، مدینے کا چاند کروڑوں سلام، مدینے کا چاند بے حد سلام، ہم لوگوں نے درود ادا کیا، ہمارے حضور مولا عالم نے بخش دیا۔ آمین آمین جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین۔ یا اللہ، آج ہماری میلاد شریف کے اس پروگرام میں جتنے بھائیوں نے شرکت کی ہے، یا اللہ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس نورانی محفل کے صدقے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت آپ کی دنیا میں تشریف آوری میں تیرا شکر بجا لانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمیں ملی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے ہم منور ہوئے، ہمیں اسلام ملا اور ہمیں سیدھا رستہ ملا، ہمیں سچائی کا رستہ ملا۔ یا اللہ، ہمیں اس رستے پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما، اس پہ ثابت قدم کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سے غلطیاں بے شمار لا تعداد غلطیاں ہوئی ہیں، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، اپنے آقا کے صدقے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، ہمارے آقا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا آپ کے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی آج سلسلے میں داخل ہوئے ہیں ان کی حاضری کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ ہماری گناہوں پہ پردہ، جو گناہ ہوئے ہیں یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، تو ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے عمدن خطاً سہواً جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ تو ہم سے عفو و درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، دور جان کی بہتری نصیب فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے آج سلسلے میں ان کو استقامت نصیب فرما کہ یہ اس بیت پہ قائم رہیں اور جو ذمہ داریاں ان پہ ڈالی گئی ہیں یا جی وہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری آج ہم میلاد منا رہے ہیں اور جو خوشی کی بات ہے جس کو میں یہاں بنگلہ دیش آ کے مجھے جو بہت بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ موجودہ حکومت نے وزیر اعظم محترمہ جی پرائم منسٹر صاحبہ نے شیخ حسینہ صاحبہ اور پریزیڈنٹ عبد الغنی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر آفیشیلی پورے ملک میں 12 ربیع الاول کو چھٹی بھی کی ہے اور میلاد شریف منانے کا انہوں نے عام اعلان کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہے یہ ان کا ویژن ہے کہ انہوں نے میلاد شریف جو ہے اس کو کیا۔ ہمیں پوری عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ جتنے بھی عالم اسلام میں لوگ ہیں اور جو دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، کیونکہ حضور جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، ان کا فیض مسلمانوں پہ تو ہے ہی ہے، ان کے کلمہ گوں پہ ہے، وہ عام دوسرے لوگوں پہ بھی آپ کا فیض ہے۔ تو یہ حضور کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور پوری انسانیت کو جو درس دیا تو یہ حضور نے انسانیت کا رستہ دکھایا، ورنہ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ تو اس دن کو منانا جو ہے وہ پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ حضور کا یہ میلاد شریف کا دن وہ منائیں اور دنیا کو آپ کے جو رہنما اصول ہیں وہ ساری دنیا کو آپ دنیا میں وہ سے روشناس کرائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ انہیں قرض سے نجات دے، جو مشکلات کا شکار ہیں، کاروبار میں جن کی مندی ہے اللہ تعالیٰ انہیں کاروبار میں ترقی نصیب فرمائے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو۔ یا اللہ جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، یا اللہ ان بچوں کو تعلیم کی دولت سے آراستہ فرما، انہیں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ بنگلہ دیش کو اللہ ترقی نصیب فرما اور ترقی کرے۔ بنگلہ دیش ماشاءاللہ بنگلہ دیش دنیا کی ان معیشتوں میں ہے جو کہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں، تو یہ آپ سب کی خوش قسمتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہماری حکومت ہے، ان کی ٹیم ہے، ان کی اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق دے کہ بنگلہ دیش کو ترقی در ترقی ہو، یہاں خوشحالی ہو اور یہاں دین کا بول بالا ہو۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سهل یا الہی علینا کل صواب بحرمت سید الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ۔ 12 ربیع الاول شریف کو چاٹگام میں میلاد شریف کا جی
بدھ کے دن وہاں پہ ایک عظیم الشان جلوس جو کہ دنیا میں جو گینس بک ہے اس کے اندر یہ سب سے بڑا جلوس عاشقان رسول کا چٹاگانگ میں نکلتا ہے. پہلے تو ہم سب کو اس میں شرکت کرنی ہے، سب اس میں شرکت بھی کریں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ یہ اپنے انجام تک پہنچے. یہ محبت کا ایک قافلہ ہوتا ہے، یہ عاشقوں کا ایک اکٹھ ہوتا ہے، یہ محبت کے نذرانے پیش کرنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے. اس سے نہ سیاست سے کوئی کام ہے نہ کسی اور سے، یہ انسانیت کا حوالہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جو شان ہے اس شان کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اس تاریخ کو میلاد منانے کی توفیق دے اور اس سے ہمیں استفادہ نصیب ہو. ہمارے گناہوں کو اللہ معافی دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے، ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ. السلام علیکم.